مفتی عالم دین بزرگ بھی ولی بھی اور ان کے بیٹے مولانا ابو نور بشیر صاحب جانتے ہیں کہ پاکستان کے بہت بڑے نامور خطیب رہے اور اس کے بعد ان کے بیٹے عطا المصطفیٰ جمیل وہ بھی بہت بڑے سکالر اور خطیب رہے. توجہ کرنا میری طرف مولوی شریف صاحب کی نا فالج ہو گیا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ مولوی شریف صاحب کو فالج ہو گیا. ٹانگیں کام چھوڑ گئی. سیالکوٹ آپ کا علاقہ تھا, پاکستان نہیں بنا تھا, سرحدیں ادھر ادھر نہیں تھی, ایک ہی سرحد تھی. جب اس زمانے میں نا دوسرے مکتب فکر کا مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ بھی بہت بڑا خطیب اپنا بہت بڑا مفتی شیخ الحدیث تھا اپنے طبقے کا, وہ نا قریب سے گزرا. جب گزرا نا واقفیت تھی, کہنے لگا مولوی شریف ساری رات یہی گانا رہنا ہے, مجھے دشمنوں نہ چھیڑو, میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار دوں گا, نہیں ہے دور ہے مدینہ تے مدینے والوں بلا ہاں تیریاں ٹنگا تے ٹھیک کر دے. تانا دیا سب تانا دیا, بلا مدینے والے نو تیریاں لٹا تے ٹھیک کرے. اب رات کا وقت ہے, وہ تو بات کر کے چلا گیا. مولوی شریف نے آنکھیں نیچے کر لی, کہنے لگے سونے ٹانگوں کی پرواہ نہیں, درد کی پرواہ نہیں, دکھ اس بات کا ہوا ہے کہ تانا تیرے نام کا دیا ہے. اب جیا نہیں جاتا, رہا نہیں جاتا. اور ایمان سے میرا ایمان ہے, فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. تیرے منہ میں بات منہ میں ہوتی ہے, مدینے والا اسے اسی وقت پورا کر دیتا ہے. ایمان سے ایسا رحمتوں والا نبی آیا, آقا جیسے اس نے ایسے ہاتھ کیا نا, جتنے یتیم تھے نیچے آ گئے, دفن ہونے والی بچیاں نیچے آ گئیں, مظلوم عورتیں نیچے آ گئیں. میرے نبی نے عرب کے بدوؤں کو اٹھایا, ہفت تقلیم کا بادشاہ بنا کے رکھ دیا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے, بلکہ با خدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر. جو یہاں سے ہو وہیں جا کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. مولوی شریف صاحب رونے لگے, روتے روتے نا سو گئے. ابھی آنکھ لگنے کی دیر تھی, لجپال آقا آ گیا, دستگیر آقا آ گیا, اجڑی بستیاں بسانے والا, چہروں کو چمکانے والا, چاند کو نور بانٹنے والا, سورج کو کرنے دینے والا, یتیموں کو سینے سے لگانے والا, بیواؤں کے سروں پہ ہاتھ رکھنے والا. جیسے وہ آ گیا, کہنے لگا مولوی شریف کیوں رونا ہے, کیوں پریشان ہونا ہے, نہ میرا لگا پھر پریشانی ہو, کٹ ٹانگ سیدھی, ایسے ہاتھ کیا. وہ ہاتھ ایمان سے اس ہاتھ کی میں کیا بات کروں, ایسے کرتا ہے تو سورج پلٹ جاتا ہے, سبحان اللہ, ایسے کرتا ہے تو چاند دو ہو جاتا ہے, ایسے کرتا ہے تو عمر آ جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایسے کرتا ہے تو بادل آ جاتا ہے, ایسے کرتا ہے تو 5 دریا جاری ہو جاتے ہیں, ایسے کرتا ہے تو دخل سب ٹھیک. مولوی شریف کی آنکھ کھلی نا, اس نے اپنی ٹانگ کو ہلایا جلایا, اپنے کانٹا دیکھا, اس نے کہا ٹانگ تو ٹھیک ہے. 4 بائی سے اترا, ادھر چلا ادھر چلا, دائیں بائیں چلا, اس نے کہا ٹانگیں ٹھیک ہو گئی. ابھی رات کا پچھلا پار ہے, امرتسر کو جانے والی گاڑی آ رہی تھی, اس نے شاگرد کو اٹھایا, اٹھو جلدی کرو جلدی کرو, بستہ پکڑو. حضرت صاحب کیا ہو گیا, ٹانگیں آپ کی, کہا جس کا اس نے تانا دیا تھا وہ ٹھیک کر گیا. سبحان اللہ. حضرت صاحب امرتسر کا اس نے ٹکٹ لیا, امرتسر کا اس نے ٹکٹ لیا, گاڑی میں بیٹھا, قریب ہی پہنچ گیا امرتسر. ابھی دن کا اتنا اجالا نہیں ہوا تھا, اس نے اس مولوی صاحب کا نا مولانا شریف صاحب نے دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ کھٹکھٹایا, باہر نکلا, وہ باہر نکلا, مولوی شریف تم
کہنے لگے رات مدینے والے سونے کا تانا دے کے آیا تھا نا، دیکھ اس نے میری ٹانگیں ٹھیک کر دی۔ سبحان اللہ۔ اب اتنا وہ سخی ہو، اتنا وہ سونا ہو، اتنا وہ راج دلارا ہو، پھر پرواہ کس بات کی ہے؟ کس بات؟ ایک واقعہ میں آپ کو اور سنا کر پھر چند باتیں میں کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ یہ اس وقت اشرف صاحب کو پتا ہے کہ ہمارے اسکول کا نا سپیکر لگا ہوا تھا اوپر، اور وہاں سے اسمبلی ہوتی تھی، وہاں سے اسمبلی ہوتی تھی، روشن دان میں سپیکر رکھا ہوا۔ میں چھٹی جماعت میں تھا، یہ 1965 کی بات ہے، یہ 7 ستمبر روزنامہ مشرق 1965 جنگ لگی ہے۔ ہمارے مسٹر سعید صاحب جماعت اسلامی کے تھے، انہوں نے نا ایک اخبار کا نا تراشا پڑھا، مجھے وہ ایک لفظ یاد ہے۔ تراشے میں اس نے لکھا کہ رات میں نے دیکھا کہ سرکار کے آستانہ پاک سے کوئی فوجی نکل رہا ہے۔ میں نے اس کی وردی کو دیکھا، وردی مٹی میں لبڑی ہوئی ہے، آنسوؤں سے تار ہے۔ میں نے قریب جا کے دیکھا تو وہ جنرل ایوب خان تھا۔ میں نے اسے سوال کیا، جنرل صاحب پاکستان میں تو جنگ لگی ہے، انڈیا نے لاہور پہ بھی حملہ، کشمیر میں بھی حملہ، سیالکوٹ پہ بھی حملہ، ہیڈ سلیمان پہ بھی حملہ، 6 سیکٹروں سے اس نے پاکستان پہ حملہ کیا ہے، تو ادھر بیٹھا ہے۔ کہنے لگا اسی لیے تو ادھر بیٹھا ہوں، اسے یہی تو بتانے آیا ہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، آپ ہی دستگیری کریں۔ کہتا رات ہوئی نا تو اسی سرکار کے دربار کو، کتنا خوش قسمت ہے، سرکار کی زیارت ہو رہی ہے۔ کہتا میں نے دیکھا وہ آستانہ پاک، وہ جگہ جس کو میرے اور آپ کے یقین کے مطابق، اگر اس بحث میں جاؤں وقت لگے گا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مکہ اور مدینے کا پورا ایک نقشہ کھینچتے ہیں کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ مکے کے جو حرم شریف ہے نا، اس کو چھوڑ کر باقی شہر پہ مدینہ افضل ہے، باقی شہر پہ مدینہ افضل ہے۔ اور جو سرکار کا آستانہ پاک ہے نا، ایمان سے کتنی خوش قسمت جگہ ہے، جس کو میرے نبی نے کھڑے ہو کے کہہ دیا یہاں سے لے کر وہاں تک جنت ہے۔ سبحان اللہ، دنیا میں سبحان جنت اللہ۔ لا کر رکھ دی، یہاں سے لے کر وہاں تک جنت ہے۔ کہا وہ عرش سے بھی افضل ہے، کیونکہ اللہ کے بعد کائنات میں جس ہستی کا مقام ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، بس اللہ ہی اس سے بڑا ہے۔ وہ خط پڑا کہ جب رات ہوئی نا، اس آستانہ پاک کا دروازہ کھلا، سرکار گھوڑوں پہ سوار صحابہ اکرام کی جماعت کے ساتھ نکلے۔ میں نے عرض کیا حضور کدھر جا رہے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا پاکستان جنگ لڑنے جا رہا ہوں، پاکستان جنگ لڑنے جا رہا ہوں۔ اب اس کا ایک مشاہدہ میں اور بتاؤں گا آپ کو۔ یہ لاہور سیکٹر ہے، شاید اس عمر کا، میری عمر کے لوگ بیٹھے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو انڈیا کی فوج تھی نا، یہ شالہ باغ دروازے تک آ چکی تھی۔ پھر میجر عزیز بھٹی پہنچا، اس نے BRB کا جو تھا وہ پل توڑا، پھر اس نے انڈیا کی فوج کو روکا۔ بہرحال یہ واقعات ہے۔ اس سیکٹر پر ایک توپچی گولے چلا رہا، گولے چلاتے چلاتے، یہ میں نے ایک عالم دین سے سنا، گولے چلاتے ایک بزرگ آئے، کہنے لگے گولے ادھر نہ چلاؤ، گولے ادھر چلاؤ۔ سفید داڑھی ہے، نورانی ان کا چہرہ ہے، کپڑوں پہ گرد و غبار ہے، لیکن دیکھنے میں چہرے کی وجاہت جو ہے بڑی حسین و جمیل ہے۔ میں نے کہا بابا جی کام کرو، مجھے میرا OP کہے گا تو میں گولے چلاؤں گا، آپ کے کہنے پہ میں گولے نہیں چلا سکتا۔ کہا بیٹا میرے کہنے پہ ایک گولا چلا تو صحیح۔ کہتا وہ چھوٹی سی توپ تھی، پاکستان کے پاس اس وقت ہتھیار کوئی چیزیں اتنی زیادہ نہیں، میں تفصیل میں جائے بغیر بتا رہا ہوں۔ ہاتھ سے توپ کو پکڑا ایسے تھی، کہا اب گولا چلا۔ جب اس نے گولا چلایا
تو کہا اب دیکھ تیلا گھوڑا گر بھی کہاں رہا ہے؟ کہا وہ اسلحے کے دشمن کے اسلحے پہ گر رہا تھا۔ کہنے لگا بیٹا یہ ادھر گولے چلا، گولے ضائع نہ کر۔ بابا چلنے لگا نا، توپچی آگے کھڑا ہو گیا، اس کو پتا چل گیا یہ کون ہے۔ کہنے لگے بابا جی آپ کون ہیں؟ دیکھو مدینے والے کا کرم۔ بابا جی آپ کون ہیں؟ کہا میں شیر محمد ہوں، شرح پور سے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اچھا توپچی کہنے لگا یہ تو لاہور داتا کی نگری ہے، لاہور داتا کی نگری ہے، آپ وہ کدھر ہیں؟ اس وقت کہا انڈیا نے 600 ٹینکوں سے سیالکوٹ پہ حملہ کیا تھا، 600 ٹینک آ رہے ہیں ایسے چل کر، کیا آگے بچتا ہے؟ کہا سیالکوٹ پہ 600 ٹینکوں کا حملہ کیا ہے، داتا لیے جویری وہاں پہنچا ہوا ہے۔ اب بتاؤ مدینے والے کا کرم ہوتا ہے یا نہیں؟ ان کی بات بنتی ہے یا نہیں؟ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، بزم ہستی تپ شمادہ اسی نام سے۔ مجھے بتا دینا، میرا 10 منٹ ہو چکے ہیں، اب آپ نے بتانا میں نے جب ختم کرنا جی 2 منٹ میں بات نہیں بنے گی، کیونکہ میں آپ کا دلی طور پر احترام کرتا ہوں، لیکن ایک بات سن لیں۔ چلو وہ آگے آپ کے مہمان، چلو لے آؤ ان کو، لے آئے ہم ختم کرتے ہیں۔ پہلے خطاب ہونا یا ان کی نعت ہونی ہے؟ لے آؤ ان کو، میں آئیں گے بات ختم کرتا ہوں، توجہ کرنا میری طرف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کوئی معمولی رحمت نہیں ہے۔ لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، لوگوں کی منڈیاں لگتی تھی، منڈیاں جس طرح چھچرے بکرے بکتے ہیں نا، اسی طرح منڈیوں میں انسان بکتے تھے۔ اب جیسے منڈی لگتی ہے نا، کوئی 10-12 چھترے بکرے لے کے منڈی میں آیا ہے، اسی طرح لوگ ایک افراد کو لے کے آتے، ان میں ماں ہوتی، ان میں بھائی ہوتے، ان میں بیٹیاں ہوتی، ان میں جو ہے وہ دوست ہوتے، 10-12 ایک ہی قبیلے کے افراد لا کر وہاں پہ منڈی میں کھڑے کر دیتے، نبی پاک سے پہلے بیچتے۔ میری طرف توجہ رکھو نا یار، ادھر کوئی ماں کو خرید کے لے جاتا، جیسے ہم دیتے ہیں کسی نے ایک بکرا خرید لیا، کوئی 2 خرید کے لے آیا، کوئی خرید کے ادھر چلا گیا، کوئی خرید کے ادھر چلا گیا، کوئی خرید کے ادھر چلا گیا، کوئی خرید کے ادھر چلا گیا۔ اسی طرح انسان بکتے تھے، اسی طرح انسان بکتے تھے۔ ماں کو خرید کے کوئی لے جاتا، بھائی کو خرید کے کوئی لے جاتا، بیٹی کو خرید کے کوئی لے جاتا۔ دیکھیں میں بات کس کی کر رہا ہوں، یہ توجہ رکھیں، آپ سکون سے بیٹھیں، میں 2-3 منٹوں میں بات اپنی ختم کروں۔ ہاں جی میری طرف توجہ کرو۔ باپ کو کوئی خرید لیتا، بس بیٹا بیٹھ جا شاباش، بیٹھ۔ باپ کو کوئی خرید کے لے جاتا، ماں کو کوئی خرید کے کسی ملک لے گیا، بھائی کو خرید کے کوئی کسی ملک لے گیا، بیٹی کو خرید کے کوئی کسی ملک لے گیا۔ نبی پاک سے پہلے سارا خاندان بکھر جاتا، بھائی بھائی کو دیکھ کے کہتا شاید کبھی ہماری پھر ملاقات ہوگی، ماں بیٹوں کو دیکھ کر کہتی کبھی بیٹا مجھے زندگی میں دوبارہ ملے گا۔ ترس رہے تھے، صدائیں دیتے تھے، اللہ کوئی ایسا بھی آئے گا، یہ تو بکھیر رہے ہیں، کوئی اکٹھا کرنے والا بھی آئے گا۔ آسمانوں سے آواز آتی، زہرا کے بابا، ان کی بات، ان کی نانی، ان کی چوکھٹ کی طرف دیکھو، آمنہ کی چوکھٹ کی طرف دیکھو، کائنات میں ایک ایسا آیا ہے، یہ تمہیں بکھیر ہیں، یہ تمہیں اکٹھا کر کے رکھ دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آخر میں آدم چشتی کی زبان میں خراج تحسین آج کی اس بزم کو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا،
ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੰਨ ਸ਼ਰਮਾਏ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਦਿਨ ਚੜ ਜਾਏ ਜੇ ਉਹ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਨਕਾਬ ਹਟਾਏ। ਨੈਣ ਨਸ਼ੀਲੇ ਮਸਤ ਰਸੀਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਕਜਲ ਸਵਾਏ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਾਵੇ ਹੱਥ ਫੁੱਲਾਂ 'ਚ ਤੇ ਹੱਥ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਏ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜਾਏ ਸੈਰ ਚਮਨ ਨੂੰ ਤੇ ਧਰਤੀ ਲਿਫ ਲਿਫ ਜਾਏ ਨਾਲੇ ਸੀਸ ਨਵਾਏ ਤੇ ਹੁਸਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਹੁਸਨ ਸਜਨ ਦਾ ਜਿੱਦੀ ਝਾਤ ਨਾ ਚੱਲੀ ਜਾਏ ਤੇ ਇਲਮ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਏ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਲਮ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਅਕਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਇਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਏ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅਕਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਇਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਏ। ਕੀ ਇਜ਼ਾਦ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਜੋ ਆਵੇ ਸੋ ਵਿਕ ਜਾਏ आदम एडा सोना माई सानू किधरे नजर ना। सुभान अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को, बानिया ने महफिल को, इस महल्ले को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने जमात अहले सुन्नत के स्टेज पर अल्हम्दुलिल्लाह इनको अल्लाह जज़ा दे इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला रूहानी ईमानी है। अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में यकीन कामल उम्मीद वास्ते के अल्लाह करम फरमाएगा, कबूल फरमाएगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब ये थे जमात अहले सुन्नत के सदर साहबजादा जनाब सजाफुर कदर साहब। अब बिला तखीर मैं दावत सुखन दे रहा हूँ जनाब आफज मोहम्मद अज़ब रज़ा साहब। जनाब आफज मोहम्मद अज़ब रज़ा साहब वो स्टेज पे आए और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हदिया नात पेश करें। अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अदब से बैठो खुदा गवाह है वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। अदब से बैठो खुदा गवाह है वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। हवा की खुशबू बता रही है, हवा की खुशबू बता रही है। वो जुल्फ़े अपनी सजा रहे हैं। हवा की खुशबू बता रही है वो जुल्फ़े अपनी सजा रहे हैं। और कोई न माने ये उनकी मर्जी, मेरी मोहब्बत का फैसला है। कोई न माने ये उनकी मर्जी, मेरी मोहब्बत का फैसला है। सवारी तैबा से चल पड़ी है, सवारी तैबा से चल पड़ी है। हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। अदब से बैठो खुदा गवाह है वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। और जलाल उनका कमाल पर है कि ताजवर भी धड़क रहे हैं। जलाल उनका कमाल पर है कि ताजवर भी धड़क रहे हैं। रहीमी ऐसी बिछा के चादर, रहीमी ऐसी बिछा के चादर
دشمنوں کو بٹھا رہے ہیں، ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں، یہ نعت گوئی کا پاک منصب ملا ہے جب سے سردار مجھ کو، کرم ہے ان کا جدھر ہوں جاتا لوگ سینے لگا رہے ہیں، کرم ہے ان کا جدھر ہوں جاتا لوگ سینے لگا رہے ہیں، ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔